میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ مہندی کی تقریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حس سے رویے کو خاص طور سے محسوس کیا تھا، اور اب اسٹڈی میں بیٹھے وہ بابا جان سے اسے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بجھی بجھی سی رہتی ہے، مگر یہ سب اس کی اپنی حماقت کا صلہ ہے۔ جو دوسروں پر آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں، انہیں دھوکہ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ پریشان تو تھے، مگر ان کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ بھی تھا۔ جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا، اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا۔ لیکن اس شادی کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی۔ شادی یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن اس التوا کی وجہ کیا بیان کی جائے؟ کیا یہ کہ میری بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اب میری بیٹی کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے؟ انہوں نے تپے تپے لہجے میں کہا، پھر پست آواز میں بولے، کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیا میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں؟ نہیں ملک۔ ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے، لیکن اگر سب طے ہو جانے کے بعد اب میں اپنے فیصلے میں کوئی رد و بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی، اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے۔ حماقت تو کی ہے اس نے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ملیحہ کو اس حماقت کی سزا ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف تو اسے اٹھانی ہی ہوگی۔ وہ اپنے مخصوص پاٹ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن ملک ناصر جانتے تھے اندر سے وہ کتنے پریشان ہیں۔ دیکھ لو اظہر، کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساط سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا تو وہ شادی سے انکار کر دیتی، یوں چپ چاپ نور الہدیٰ کے نام کی مہندی ہاتھوں میں نہیں لگاتی۔ تم بھول رہے ہو اظہر، اسے چپ رہنے کی عادت ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا ملک کہ ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا ہے، اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرات کرتی ہے کہ اسے وجدان سے شادی کرنی ہے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے نور الہدیٰ سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں۔ یوں بھی خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا تھا۔ سمیرہ منتظر رہی، اب وہ رو پڑے گی، اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وجدان دے دے؟ مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اف تک نہیں آئی۔ ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی۔ نماز پڑھ کر پچھلے 3 دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرہ نے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لو۔ وہ تھکن بھرے انداز سے مسکرائی، ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ، تم ہی بتا دو کس کے لیے کیا مانگوں؟ ملیحہ تو آج نیم جان ہو چکی تھی، چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا، اور ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بڑی ممانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئیں۔ دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی تھی، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے، سمیرہ ہی زبردستی کچھ کھلا دے تو کھلا دے، اور آج تو وہ بھی منتیں کرتی رہ گئی، مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بھرا۔ اب شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا؟ پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے، گوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر لاہور گئی تھی۔ لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھے اچھوں کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو ویسے بھی حساس ہے، چھوٹی ممانی نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ شام سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشین ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی، گہری افسردگی کی چادر اوڑھے، آنکھوں میں ویرانے لیے، ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیحہ پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھا تو نظر اتارتے ہوئے کہا، نور الہدیٰ واقعی قسمت کا دھنی ہے، ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی، اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے۔ سمیرہ نے اس کی بات سنی تو بت کی مانند بے حس و حرکت بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر ہولے سے کہا، ایک بار رات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھیں۔ ادھر نور الہدیٰ نیوی بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نکسک سا تیار ہو کر لان میں بنے اسٹیج پر جلوہ فروز تھے، ادھر ملیحہ کو گھیرے میں لیے بیٹھی لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ گئیں۔ تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے ہی لان میں تھی، بس آمنہ خالہ ہی ملیحہ کے پاس بیٹھی تھی۔ سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئیں، مگر سمیرہ وہیں بیٹھی رہی، تو انہوں نے سمیرہ سے کہا۔ وہ سر جھکا کر ملیحہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آمنہ خالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دل نہیں چاہ رہا پھپھو۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی، تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟
سمیرا نے کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے ہی ارم آدھم کی، پھپھو امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیں۔ دیکھو ذرا، دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤں۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابھی کی عقلمندی کو سلام کیا، پھر ارم سے بولی، کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو نہیں پتا، ارم نے بھول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ آفاق بھائی نے بس اتنا کہا تھا کہ جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہے، کام تو نہیں بتایا، پوچھا ہوں۔ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور ارم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ملیحہ خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی اسے سمیرا کی طرف دیکھا، سمیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ قصداً ذرا سا مسکرائی اور پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرا خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا۔ ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی، سب کہہ رہے ہیں میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہاں اچھی تو لگ رہی ہو، مگر ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ آخر بول پڑی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ مستقل مسکرا رہی تھی۔ سمیرا چڑ گئی، یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو، اس نے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیرا ترہم امیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ وجدان کے ساتھ۔ وجدان کا نام برچھی کی طرح اس کے اندر اتر گیا۔ وہ تو جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگے۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، بھاری شرارے کو اٹھائے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹ وا کر دیے، اور اسی پل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے وجدان کھڑا تھا، بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو چہرے پر بھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان فراق پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے ابھار کی صورت جھانک رہا تھا۔ وہ لب بھنچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، گولڈن کلر کے کورے کے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی۔ وجدان کو حق نہیں تھا، ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹوں پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے۔ وجدان نے محسوس کیا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھی۔ رک کیوں گئی؟ اسے بت کی مانند دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرا نے کہا، پھر کوئی جواب نہ پا کر اس سائڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی ہو گئی۔ پھر ان کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے وجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرا کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ وجدان کے برابر سے گزری تو بے اختیار ہی وجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ وجدان کی ہتھیلی کو بھی زخمی کر دیا، جس سے نکلتا خون اس کی کلائی پر بہتا اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا۔ ملیحہ کے ہاتھوں میں شہادت کی انگلی کے پور سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ وجدان ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بے چین کر دیا تھا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی حسیات کو جیسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا۔ اس نے چہرہ موڑتے ہوئے پلکیں اٹھا کر وجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا اور آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے وجدان نے اس آنسو کو سمیٹنا چاہا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں میچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نارسائی کی تیز تلوار نے وجدان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا۔ یہی پل زندگی کی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈھہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دباتی بجائے آگے قدم بڑھانے کے وہ الٹے پیروں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے ہوئے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ وجدان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔
یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں کو بھینچتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل آ گری۔ پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شہتیر کی مانند بائیں طرف ڈھہ گیا۔ وجدان نے دور سے نور الہدیٰ کو دیکھا جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکبادیں قبول کر رہے تھے، اور ایک دم اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا۔ ہادی بھائی، وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکے، اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارتی تھی۔ پھر پلٹ کر دیکھا، پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں، چہرے پر بھی ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔ شادی مبارک ہو ہادی بھائی۔ وجدان کے پورے وجود پر مردنی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ۔ نور الہدیٰ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس انداز سے کیوں پکار رہا ہے، پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ ان نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی۔ اب نور الہدیٰ اور بھی چونک گئے۔ پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجئے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الہدیٰ سے بغل گیر ہوا۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، وجدان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ نور الہدیٰ نے آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھا جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وجدان نور الہدیٰ سے مل کر اسٹیج سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ وجدان کے اترنے کے بعد وہ بھی اسٹیج سے اتر کر وجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا، ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ وجدان نے اسے دیکھا، پھر ہوں کہہ کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہے۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا، مگر دوست کی غمگساری پا کر وجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وجدان دل گرفتگی سے مسکرایا، میری یہ حالت تو مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غمگساری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا کہ اس وقت وہ تنہائی چاہ رہا ہے، اس لیے پھر کچھ نہ کہا۔ چلتا ہوں، وجدان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روک دی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کے بجائے وہیں اس کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا تھا، لو بھائی، وجدان بھی آ گیا، اب تم لوگ باتیں کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نظروں سے وجدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہے ہو، اس نے کہا تو وجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی۔ پھر فوراً بشاشت سے بولا، تم سناؤ، اور ساجد فوراً سنجیدگی کا چولا اتار کر اپنی جون میں آ گیا۔ ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے، قوالی، غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ البتہ نہ رہتی اگر میں نے اپنے کیمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوگات، اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے۔ سدھر جا، نہیں تو کسی کے بھائی کے ہاتھوں پٹے گا۔ وہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، وجدان نے دھیان بھی نہیں دیا اور نہ سمجھی کے علم میں ہی اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھولا اور ملیحہ کی تصویریں وجدان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تصویر میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے کتنی الگ تھی جس سے وہ ابھی مل کر آیا تھا۔ ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ او بھائی، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اسے غائب دماغی کی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ ساجد اپنی ناقدری پر بلبل آیا تھا۔ وجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن وجدان نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
سمیرا مہمانوں کے درمیان مگر اس رخ سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو فوراً اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے وجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر وجدان کو نور الہدیٰ کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے ہی آفاق بھی اسٹیج سے اتر گیا۔ پھر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ وجدان چلا گیا تو سمیرا نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید وجدان نور الہدیٰ کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پیچھے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آبنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر زینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے سمیرا کو دہلا دیا۔ پھوپھا جان! کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی تھی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے الٹے پیروں باہر کو بھاگی تھی۔ پھوپھا جان! ملیحہ اتنا بول کر ہی وہ ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بھری اجلت سے بولے تھے، کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اس سے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ملیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور الہدیٰ گلے میں پڑی پھولوں کی مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدیٰ نیچے سے ہی ملیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ملیحہ کے پاس آ بیٹھے اور پھرتی سے اسے اپنے بازو پر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھی، نیم واہ ہونٹوں میں مدھم ارتاش تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھی اور دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدیٰ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کی نبض ٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی، پھر سیڑھیوں پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلائے تھے، آفاق! آفاق! گاڑی نکالو! اور وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدیٰ کی چھٹی حس خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا کو دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیحہ کو بازو میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ مہمانوں میں افراتفری مچی تھی، ہر طرف سے کیا ہوا کی آوازیں آ رہی تھی۔ آفاق کار کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ سمن نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے ملیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کے بیٹھتے ہی آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد فضا ایک دم ساکت ہو گئی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، کہکوں اور مسکراہٹوں کا دریا امڑ رہا تھا، وہاں اب یکلخت اندیشوں کے سائے لہرانے لگے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بے دم ہو کر بیٹھتی سمیرا کے لبوں سے دعا نکلی۔ ہمیشہ نپے تلے انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے۔ کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے۔ جب پکار رائگاں جاتی تو اسے خود میں بھونج کر سسکنے لگتے۔ اے اللہ! میرے حوصلے کو نہ آزما۔ یہ دعا ان کی زبان کا ورد بنی ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ ملیحہ دلہن بنی ہوئی ہے تو وہ آنکھیں جھپک کر دھندکی صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے مگر کبھی ان کی آنکھیں نم نہیں ہوئی تھی، لیکن ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر ملیحہ کی بند پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے، آفاق! گاڑی تیز چلاؤ! آفاق پہلے ہی بہت سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی نور الہدیٰ اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ! کی آواز لگاتا آفاق پیچھے آیا اور ملیحہ کو نکالنے میں نور الہدیٰ کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے۔ ایک ہجوم ملیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف چلا آیا اور رکے بغیر اسٹریچر چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ تیز چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ 1 منٹ! ڈاکٹر کی آواز پر سب ہی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیٹوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کی، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی بار بار ملیحہ کے پوٹوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گی اور وہ مر گئی۔
سمیرا کے اندر عجیب سی بےقلی پھیلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے کرسیاں اور میزیں لگی تھی، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے، پھر وہ رک کر کیا کرتے؟ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج تھا جو ویران پڑا تھا۔ لان میں تیز روشنیاں جل رہی تھی جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے، صرف باہر سے ہی نہیں، قصر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا، سجا سورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح۔ سمیرا نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ٹھنڈ میں اس کا جسم اکڑنے لگا۔ جب کہیں ہارن کی آواز آئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آفاق کی گاڑی پورچ میں رک گئی۔ بچے کچے مہمانوں نے اسے گھیر لیا، مگر اس میں سے آفاق اور سمد ہی برآمد ہوئے تھے۔ وہ بھی نظریں چراتے انہیں گھیرے سے نکل گئے۔ سمیرا نے دیکھا آفاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟ سمیرا کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرا کے ہاتھ میں رکھ دی۔ سمیرا دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی لال دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے معلوم تھا یہ ملیحہ کا زیور تھا۔ سائمہ نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرا سے لے لیا، پھر زیور الٹ پلٹ کر سرسراتے لہجے میں بولی، یہ تو ملیحہ کے زیور ہیں، میں نے خود سمیرا کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے۔ آفاق کچھ نہ کہہ سکا۔ جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش سے اتار کر لا رہا ہوں۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے سمد کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا۔ وہ بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے لان میں آ گیا۔ دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے۔ گھر کے نوکر بھی ہاتھ بٹانے لگے۔ جنید اپنی کار میں ملیحہ کی خالہ اور ممانیوں کو لے کر آ گیا تھا۔ ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ خود سے کار سے بھی نہ اتر پاتی۔ ان کی بیٹیوں نے انہیں کار سے اتارا، پھر سہارا دیتی کرسیوں تک لے آئی۔ کیا بات ہے؟ آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سے سوال کر رہی تھی اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی کار بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس بھی آ کر رکی تھی۔ ایمبولینس کو دیکھ کر سب کے دل رک سے گئے۔ نور الہدیٰ اتر کر پیچھے آئے اور سہارا دے کر بابا جان کو کار سے اتارا جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ملک ناصر اور منیر حسین نے کار سے نکل کر انہیں سنبھالا تو نور الہدیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دونوں انہیں لان میں لے آئے۔ نور الہدیٰ بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آ گئے۔ پھر نور الہدیٰ اور آفاق اسٹریچر اٹھائے ایمبولینس سے نکل آئے جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی چینخیں نکل گئی۔ سمیرا کا سانس رکا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے قیامت تک یہ خبر نہ ہو کہ چادر میں ڈھکا وجود کس کا ہے۔ اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آ گئی۔ وہ چند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جکڑ کر کھڑی رہی، پھر اس نے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کے آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سمیرا اسٹریچر کے پاس گر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے، مگر موت کے بوجھ سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی۔ اس کے ہر لمحے مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکے تھے۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں کھنک گئی۔ اس دھیمے شور نے سمیرا کے ضبط میں شگاف ڈال دیے۔ روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئی اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئیں، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں، مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھی، لب بھنجے ہوئے تھے۔ انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس وقت وہ بے کس غمزدہ باپ تھے جنہیں اکلوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا۔ نور الہدیٰ کو ان پر ترس آنے لگا۔ تھک کر وہ اپنے وجود کی ڈھالس دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نور الہدیٰ کا کندھا میسر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے۔ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے۔ میری ملیحہ مر گئی، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 7 سال ترس کر گزار دیے، وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی۔
جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا، اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو نہ بچا سکا۔ موت اتنی ارزاں ہو گئی ہے تو کہیں سے بھی مجھے بھی لا دو۔ نور الہدیٰ ٹوٹ رہے تھے مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا۔ سمیرا نے دھندلی آنکھوں سے نور الہدیٰ کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے، پھر بابا جان کو دیکھنے لگی جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے؟ پھر اچانک ہی وجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی۔ ہاں مگر ایک حشر اور اٹھے گا، پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔ بیڈ سے کمر ٹکائے بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا، ہر ادا دل فریب۔ ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا۔ شانے پر پلو صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں چبھن بڑھ گئی۔ انہی نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نارسائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئی۔ وجدان کی نظر خالی ہاتھوں کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی پینٹنگ کو دیکھا۔ عشق اول تاخیر درد ہے۔ عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے ساختہ ہی رگوں پے میں سرایت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کے بجائے پہلے سے سوا ہو گئی۔ کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھوایا ہوں، پھر یہ سوگ کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل نہیں، لا حاصل کا جنون ہے۔ وہ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ وجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹے مار رہا تھا۔ عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے۔ جدائی درد دیتی ہے۔ اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں، فنا کر دیتا ہے۔ لیکن جستجو باقی تھی اور لا حاصل کی جستجو نے اندر کا لاوا دہکا دیا تھا جس کے شعلوں میں گھر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں مجھے عشق ہے، اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بڑھا دیا تو وہ اپنی تکلیف بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلہ بن گئی۔ یا اللہ، عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے پر درد سے اپنا جسم کرا اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ لاوا اسی لیے ہر بھٹی میں دہکایا نہیں جا سکتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی میں بن جائے اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے بھی اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی۔ آفاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا۔ مزمل اسے ڈرائنگ روم کے بجائے ڈائننگ روم میں لے گیا۔ بیٹھو آفاق، ناشتہ کر لو۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آفاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اسے کیا کہا ہے۔ آنٹی وجدان کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں ہیں، میں اسے ناشتے کے لیے بلانے ہی جا رہی تھی۔ پھر غور سے آفاق کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر بولی، تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ آفاق چھپا نہیں پایا تو نفی میں سر ہلاتا ہوا آہستہ سے بولا، کل رات میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج ظہر کے وقت جنازہ ہے اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے میں شرکت کے لیے وجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، آپ ناشتہ تیار رکھیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، اس میں جھری سی بنی ہوئی تھی جس میں روشنی باہر آ رہی تھی۔ آفاق نے پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویریں اس کے گرد بکھری ہوئی تھیں۔ آفاق جانتا تھا وجدان کو ملیحہ کی مرنے کی خبر دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا۔ مگر وجدان کی حالت دیکھ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجدان؟ بڑی دقتوں سے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ وجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی ہیں؟ آفاق کو سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے، پھر اس نے سوال نظر انداز کر دیا۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ وجدان، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے؟
آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اسی لیے ٹال مٹول کر رہا تھا، مگر اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ وجدان کا خیال کیے بغیر بھی جھلا گیا تھا۔ ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے نہ آتا، اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر وجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ آفاق ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود میں اتنی ہمت جمع کرتا رہا جس سے وہ وجدان کو خبر کر سکے، مگر اسے لفظ ہی نہیں مل پائے جن میں اسے ملیحہ کے مرنے کی خبر سناتا۔ وجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ کار رک چکی تھی۔ وجدان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونک گیا۔ پھر اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے بڑے سے لوہے کے سیاہ گیٹ کے بائیں طرف اس سلور جگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس پر سیاہ روشنائی سے قصر فاروقی کندہ تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے حیرت سے آفاق کو دیکھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر کار سے اتر گیا۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ آفاق کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے ایسے بیہیو کر رہا ہے۔ آفاق کے اتر جانے کے بعد وہ کار میں بیٹھا رہا تو آفاق آگے سے گھوم کر اس کی طرف آ گیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وجدان نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اتر گیا تو آفاق نے دروازہ بند کیا اور اسے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وجدان اس کی تقلید میں قصر فاروقی کے اندر قدم رکھا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ایک ہی رات میں قصر فاروقی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ رات قصر فاروقی کے در و دیوار سے رنگ و بو کا سیلاب امڑ رہا تھا، لیکن دن کے اجلے میں وہاں ویرانی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ برونق چہرے بے رونق ہو چکے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے قصر فاروقی کے اندر سے سسکیوں کی ابھرنے کی آواز آتی اور لان میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے۔ تھوڑا آگے جا کر وجدان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں گھاس پر دری ڈال کر قالین بچھے تھے، جن پر چاندنی بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سپارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا۔ رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے تمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الہدیٰ کو لیے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دھمک محسوس کی جانے والی تھی۔ جب وہ خاص انداز میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو بیچارہ بلا وجہ ہی مرعوب ہو جاتا، مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی تھی کہ تھوڑی سینے کو پہنچی ہوئی تھی۔ کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دونوں شانے آگے کو ڈھلک گئے تھے۔ ہمیشہ بے تاثر رہنے والی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو تھی۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا کہ اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو کل رات کو بہا چکے ہیں۔ آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور اگلے ہی پل اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ نور الہدیٰ بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات والے کپڑوں میں تھے، مگر اب ان کے سوٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس ابتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا، کل ہی تو ہادی بھائی کو منچاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے، کم از کم آج تو انہیں اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تبھی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گرا، مگر فوراً ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر سنبھلتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ سنبھل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیحہ کے بے جان چہرے پر پڑی تھی۔ وہ پتھر کیسے نہ ہوتا؟ اس نے زور لگا کر سینے میں اٹکی سانس کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہسپتال لے کر گئے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا، بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے لفظ اس کے لیے نامانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وجدان، اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا تھا۔ بھائی صاحب، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔ بس ایک منیر حسین ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھے، باقی بڑے ماموں کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی۔ بابا جان کا ضبط چور چور ہو گیا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر۔ بیٹی تو کب کی جدا ہو گئی بھائی صاحب، اب تو بس خاک کا پتلا بچا ہے جسے خاک میں لٹانا ہے، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ عورتیں لاؤنج میں سپارے پڑ رہی تھی۔ آفاق نے صوفے کے پاس رک کر آہستہ سے سمیرا کو آواز دی،
تم سب آ کر آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تھوڑی دیر میں اسے مسجد لے جائیں گے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب ہوئیں، مگر وہ پلک جھپک کر آنسوں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا، مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کہرام مچ گیا۔ ملیحہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا، لیکن مر کر اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا، جو اچانک ہی بہت بے چین سے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا۔ مگر میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ میں ان کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے؟ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کی سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے، اس کے ذہن میں گونج گئے تو بے اختیار وہ ملیحہ سے گلہ کرنے لگا۔ آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں، ہادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتی؟ اس نے ابھی تک اپنے دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے، اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ تو نور الہدیٰ کا سوچ رہا تھا، کیونکہ ملیحہ نے نور الہدیٰ سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ آپ کی یہ ادا بہت ظالم ہے ملیحہ۔ اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا۔ کل مجھے جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج ہادی بھائی سے جدا ہو گئیں۔ آپ کو نہ مجھ پہ ترس آیا نہ ہادی بھائی پر۔ وجدان کی آنکھیں نم ہو گئی تو ملیحہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا، اور اس خیال سے کہ آج آخری بار اس کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں، اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ ملیحہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے کہے آخری الفاظ وجدان کو یاد کر کے بے چین کر گئے کہ وہ بھی اس وقت اس طرح تڑپی ہوگی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں۔ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ، اپنے ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا، بس ایک بار لوٹ آئیں، بس ایک بار۔ اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مچل اٹھی۔ اٹھو اظہر، کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے؟ ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ بابا جان تو دیوانوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے۔ میں مر جاؤں گی بابا جان۔ کتنے مان سے اس نے اپنے باپ سے جان بخشی کی درخواست کی تھی۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھ سے دفناؤں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہے الفاظ کتنے شفاق تھے۔ بابا جان کو اب احساس ہوا۔ رہنے دے ملک انکل، پھوپھا جان سے نہیں ہوگا، آفاق نے ان سے کہا۔ وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرہانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ نور الہدیٰ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتے، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھ رہا ہے، اور اب اپنے حلیے سے دیوانہ نظر آتا یہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کاندھا دینے آ گیا تھا۔ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا، سو انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا، پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیحہ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کلمے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ آج وہ قصر فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 20 سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں زندگی، اور یہ ہوتی ہے موت، ایک بے وفا اور دوسری بے رحم۔ اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے ہی نہیں۔ زندگی سے فاق لگے تو موت کے آنچل میں چھپ جاؤ، لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا۔ قبر تیار ہو چکی تھی، ملیحہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا۔ آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا منہ موڑنا یاد آ گیا، اور وہ جبڑے بھنج کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا۔ آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد بندھے کپڑے سے پکڑ کر نور الہدیٰ اور صمد کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پھر وہ اور نور الہدیٰ بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نور الہدیٰ کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب ان کا انتظار کرتے وہ تھک کر سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ مرنے کے بعد بھی وہ نرمی اور معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ نور الہدیٰ کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہو، مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی۔ میں تمہارے سحر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے نرمی سے ملیحہ کی پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی سے تو جا رہی ہو، بس اتنا احسان کرنا، میرے دل سے کبھی نہ جانا۔
اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کی طاق پر رکھ دینا، میں اسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا تو وہ فوراً قبر سے نکل آئے۔ گورکن بیلچی کی مدد سے قبر میں مٹی بھر رہے تھے اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتوں، نامکمل آرزوؤں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھانی ہے ہم نے، زندگی سن تو صحیح کیسے بتانی ہے ہم نے، مڑ کر دیکھا تو رہ زیست کو تنہا پایا، تب یہ معلوم ہوا عمر گنوائی ہم نے۔ نور الہدیٰ قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے، بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کا کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کن رستوں پر نکل کھڑے ہوئے، مگر سکون کبھی ڈھونڈنے سے ملا ہے؟ انہیں گھر جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کب تک نہ گھر جاتے۔ گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہوں نے لاش شوری طور پر سامنے لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی انٹرس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ان کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی، اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی، ہر روز کیے جانے والا استقبال اس انداز میں ہوتا جیسے وہ ہفتوں بعد گھر لوٹے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ لوک پر رکھے ابھی تک دروازے پر کھڑے تھے، جیسے منتظر ہوں کہ ابھی ملیحہ کسی کونے سے نکل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے سے نظر بچا کر اپنے کمرے میں آئے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا لیکن گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کے منتظر گلاب کے ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی، اور کارپیٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مرجھا گئے تھے، ان کے بھاری بھوٹوں تلے چرمرا جائیں گے۔ وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی۔ اس کے حسن کو دو آشا بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز، جن کا موم کل ملیحہ کو وصل کے لیے سجائی گئی تھی، سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو، اور پھر شب و وصل میں اجالے بھرنے کے لیے جلائی گئی موم بتیاں شب فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھی۔ اب کون ان کے پگھلے ہوئے وجود کو دیکھتا؟ سیج کو اپنے جھرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب اپنی تازگی کھو چکی تھی، نور الہدیٰ کیسے ان کے کملائے چہرے دیکھتے؟ یہ سب اہتمام ملیحہ کے لیے تھا، اور جب اسی نے یہاں پاؤں نہیں دھرا تو نور الہدیٰ کیسے یہاں قدم رکھتے؟ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا، وہ الٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے۔ وہ جانتے تھے اس بند دروازے کے دوسری طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مگر قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی۔ کل سے وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، انہیں سمیٹ رہے تھے، مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا، خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ بانٹ سکے۔ وہ سر جھکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈرائنگ روم سے ہوتے ہوئے ہال میں آ گئے، جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگ آویزاں تھی۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بڑھا ہوا تھا، جسے نور الہدیٰ نے دونوں پٹ تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر سی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدیٰ کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی تھی۔ اس احساس سے ان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے، جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ نور الہدیٰ نے آگے بڑھ کر بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور الہدیٰ سے ٹکراتا ہوا گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی، خاص طور پر اسے 14ویں کے چاند سے عشق تھا۔ 14ویں کی چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سو جایا کرتی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے، کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یاسیت میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے؟ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اب دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔
बालकनी से आते तेज हवा के झोंकों ने ईजल पर लगे कैनवस को ढांपे बारीक नेट को उड़ा दिया। नूरुल हुदा बेख्तियार मुतवज्जा हो गए और नेट का कवर हटाकर कैनवस को देखने लगे, जिस पर बना हुआ पोर्ट्रेट इब्तिदाई मराहिल में ही नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। अपनी उंगलियों से कैनवस को छूते वो अजीब से एहसास में घिर गए। मलीहा की आखिरी तख्लीक, लेकिन अधूरी। शायद ज़िंदगी ने इस तस्वीर को मुकम्मल करने की मोहलत नहीं दी थी। सिर्फ ये तस्वीर ही क्यों, वो तो सब कुछ ही अधूरा छोड़ गई थी। इतनी अचानक रखते सफ़र बांधा कि यकीन ही नहीं आया। वो पोर्ट्रेट को देखते हुए सोच रहे थे कि अचानक किसी चीज़ ने उन्हें चौंका दिया। वो गौर से पोर्ट्रेट को देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये चेहरा तसव्वुराती नहीं बल्कि उसके नकूश मानूस लग रहे थे, मगर इतने मुबहम थे कि नूरुल हुदा पहचान नहीं पाए। लेकिन उन्हें यकीन था कि वो चेहरे को देख चुके हैं। कहाँ, इन्हें कोशिश के बावजूद याद नहीं आया। तो वो इस एहसास को झटक कर वहाँ से हट गए और चलते हुए बेड पर आकर बैठ गए। फिर यूं ही टांग लटकाए पीछे को लेट गए। नूरुल हुदा ने हिसाब लगाया। बेयकीनी की इस कैफियत को झीलते हुए 24 घंटे गुजर गए थे, जबकि हर पल उन्हें लग रहा था कि बस अगले ही पल जान जिस्म से निकल जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत देख ली नूरुल हुदा, खुद पर तंज किया। कहते थे मलीहा के बगैर एक पल भी ना रह पाऊंगा, और अब देखो 24 घंटे गुजर चुके हैं और सांस अब भी बाकी है, मगर सिर्फ सांस ही तो बाकी है। उनके दिल ने शिकस्ता अंदाज में कहा। इन्होंने सुनकर पलकें मूंद ली। उनके असाब तो पहले ही ढीले पड़ चुके थे, पलकें बंद थी तो जलती हुई आंखों को करार आया। इन्होंने हाथ बढ़ाकर तकिया उठाया। तकिए के नीचे एक डायरी रखी थी। नूरुल हुदा हैरान होते हुए उठ बैठे और हाथ बढ़ाकर डायरी उठाई। वो छोटी किताब जैसे साइज़ की रेड कवर वाली डायरी थी। चिकने सफ़ों के दरमियान एक गोल्ड कलर का पेन इस तरह से फंसा था जैसे कोई लिखते लिखते किसी काम से उठ गया हो। इन्होंने डायरी खोल के पहले सफ़े को देखा जिस पर मलीहा का नाम लिखा था। वो और भी हैरान हो गए। मलीहा डायरी लिखा करती थी? ये बात नूरुल हुदा के लिए नई थी। इन्हें कभी भी मलीहा की इस आदत के बारे में पता नहीं चल सका, बल्कि ये बात तो किसी के भी लम्हे नहीं थी, शायद बाबा जान के लम्हे भी। एक तजस्सुस सा हुआ कि वो इस डायरी में क्या लिखती थी, देखना तो चाहिए, इन्होंने सोचा, और जूते उतार कर आराम से नीम दराज होते हुए हाथ बढ़ाकर बेड के साइड टेबल पर रखा लैंप रोशन किया और डायरी खोलकर पढ़ने लगे। नूरुल हुदा जानते थे मलीहा की ज़िंदगी में कई खला थे और इन्हें लगता था कि मलीहा ने इन खलाओं में जीना सीख लिया है, और ऐसा लगने की वजह भी थी। नूरुल हुदा ने हमेशा उसे पुरसुकून देखा था। वो ऐसे शो पीस की तरह लगती थी जिसे लोग ड्राइंग रूम में सजाकर भूल जाते हैं। फिर ये तो पता रहता है कि यहीं कहीं एक शो पीस रखा है, मगर रुक कर उसे देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और वो शो पीस भी कभी इस बेतवजही का गिला नहीं करता। बाबा जान ने कभी भी मलीहा को शो पीस से ज़्यादा की अहमियत नहीं दी। वो आस पास है, इतना काफ़ी है। वो किस हाल में है ये जानना ज़रूरी नहीं। नूरुल हुदा को लगता था मलीहा ने शो पीस की तरह ही बाबा जान के नो लिफ्ट वाले रवैये को कबूल कर लिया था, लेकिन मलीहा शो पीस नहीं थी। इसने कभी कहा नहीं था, मगर उसे बाबा जान की बेतवजही का गिला था और अपनी तन्हाई से शिकायत। बाबा जान को हावी रहना पसंद था और मलीहा के मिजाज में पसपाई थी। जब भी उसका आमना सामना बाबा जान की सख्त गिरी से होता, इसने बहुत आसानी से हार मानते हुए कदम पीछे कर लिए थे, और टकराव के इम्कानात कम करने के लिए उसने बाबा जान के मिजाज को अपना लिया था, लेकिन अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं कर पाई थी जिसने उसके अंदर कश्मकश को जन्म दिया। और यही कश्मकश मलीहा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ थी, और नूरुल हुदा ने इस तकलीफ़ को आज जाना था जब उसे इस दुनिया को छोड़े हुए 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गया। मलीहा की उदासी, मलीहा की नाराज़गी, मलीहा की महरूमियाँ। अब जबकि नूरुल हुदा इसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मलीहा की डायरी को पढ़कर ही नूरुल हुदा को मलीहा की घुटन का एहसास हो रहा था, लेकिन कुदरत अचानक ही मलीहा पर मेहरबान हो गई, और वो जो ठंडी हवा के झोंके खाने के लिए तरसती थी, उसकी ज़िंदगी में एक साथ दो वज़न खुले थे, एक नूरुल हुदा फारूकी और दूसरा वजदान मुस्तफ़ा। नूरुल हुदा इस नाम को पढ़कर हैरान रह गए। इन्हें तो कभी एहसास भी नहीं था कि मलीहा की ज़िंदगी में कोई और भी है। ये शख्स मुझसे सब करवा लेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं। मुझे लगता है मैं दायरे में कैद हो गई हूँ। जिस भी रास्ते कदम बढ़ाऊंगी उसकी आखिरी सिरे में वजदान को खड़ा पाऊंगी। मलीहा कभी किसी के लिए बेख्तियार भी हुई थी, नूरुल हुदा को यकीन ही नहीं आया। फिर मलीहा के आगे आगही का पल नूरुल हुदा पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गया। नूरुल हुदा के लिए एक एक लफ्ज़ में हैरतों का जहां बात था। वो बेख्तियार ही सफ़े पलटने चले गए। आंखें तहीर से फैल गईं, मगर वो फ़ोन कॉल वो रुक गए। आगे सफ़े सादा थे, ना भी होते तो नूरुल हुदा में अब और हिम्मत नहीं बची थी। डायरी उनके हाथ से छूटकर बेड पर जा गिरी।
انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر بالکنی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے بالکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کاندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا جان سے وجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عندیہ بہت پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت میں سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدیٰ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار بابا جان سے اختلاف کی جرأت کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اسے اس دن مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جھماکے ہوئے تھے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا وہ اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدیٰ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کاندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو گئی تو انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا تھا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جس سے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہو؟ اچانک ان کے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی کا ہوگا۔ مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھ سے تھام کر بال مٹھی میں بنجھ لیے۔ 24 گھنٹے سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے۔ تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اعتبار نہیں کیا۔ ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیوں؟ نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ سب سے کہا وجدان کے بغیر مر جاؤ گی، ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا، دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ بس ایک پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کان میں گونجی تھی، وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے۔ لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا۔ تم دکھ چھیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آیا۔ وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ ویسے رات کو دیر سے آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا۔ اب گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے بعد سب چائے پی کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا۔ دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر
عائشہ کو لگا انہوں نے وجدان کے حولے کو دیکھا ہے۔ یوں تو کئی دن سے وہ خود کو بھلائے ہوئے تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بیگانگی لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ گرد جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاکستر لگنے لگا تھا۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل پس گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان؟ وجدان نے انہیں نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئیں۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ چل ادھر آ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر صوفے پر لے آئی۔ اچھا طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا۔ یہی ضد ہے نا کہ ملیحہ سے شادی کرنی ہے؟ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غلطی ہو گئی کہ تیری بات نہیں مانی۔ تو جیتا میں ہاری، اب خوش؟ وہ بول کر خود مسکرائی۔ اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا، اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور اس وقت تک چوکھٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر پیٹرول کی بارش کر دی۔ چپ بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے اور وہ ان سے بے خبر رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح اسے پچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلے گئی۔ وجدان کے اندر دھواں بھر رہا تھا۔ بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ کیا التجا تھی؟ فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا، اور کیسی بے بسی تھی۔ آپ ایک اور بار لائبریری جا سکتے ہیں، میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ مگر وعدہ وفا نہ ہوا۔ لیجیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ عشق آتش کیسا انوکھا تحفہ تھا۔ وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیا، مگر آوازیں بند نہ ہوئی۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت تک انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسی کی آواز سنی تھی۔ اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازوؤں میں سر چھپا کر دوہرا ہو بیٹھا۔ اس بار چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر چاندنی میں ڈھلکا ایک پیکر دکھائی دیا، جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں میں جذب کرتا ہے۔ وہ ہتھیلی کو کبھی الٹی کبھی سیدھا کرتی، اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ۔ وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ ملیحہ ہی تھی، مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے۔ اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بے تاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے اس نے ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ، اس نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر تو دیکھا، مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیں۔ وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور کب تک آپ مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی؟ اب بس کر دیں۔ وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا، مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لاؤنج میں لے آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئی، مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئی۔ انہوں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ وہ یکدم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑا۔ اٹھیے مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا؟ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا تھا۔ ہاں، اور چلا بھی گیا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے، بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا اور پھر چلا گیا۔
اب وہ چاہ رہی تھی کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے آئے۔ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں واپس گیا، اور اگر چلا گیا تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے ہاتھ پیر پھور رہے تھے، انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ ان کے پاس سوال کا وقت نہیں ہے تو فوراً وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپرز پاؤں میں ڈستے باہر بھاگے۔ عائشہ باہر آ گئیں اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگی۔ مصطفیٰ ان کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھی اور وجدان کی بائک بھی۔ اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا تھا۔ تیز سے سوچتے وہ ان کی تلاش میں خود بھی پیدل ہی نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے حواس باغتا چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے، جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کیا چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، آ جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اسے لے آؤ، تمہارے ابو بھی گئے ہیں۔ کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا ہے؟ مزمل کو یہی سمجھ آیا کہ شاید وجدان کے ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑ کر چلا گیا ہے، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگی تو مزمل کے ساتھ کھڑی انیتا آگے نکل کر ان کے پاس آئی اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کروانے لگی۔ امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا، پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس نے کار روک کر انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ دونوں نام مراد لوٹ آئے۔ وجدان نہیں ملا؟ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ آ جائے۔ انیتا نے مرجھائے چہروں پر امید جگانی چاہی۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں۔ کسی کو مخاطب کیے بغیر کہ مزمل اٹھا اور ٹیلی فون سٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اسے آفاق کا نمبر نظر آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا؟ ان کی آواز سستی ہو گئی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پھر تمہاری فیملی اپنی کرائسس سے گزر رہی ہے، امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی دکھ ہوا۔ آفاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ پریشان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تو آفاق نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ سمیرا کو وہ اچانک ہی بہت تھکا ہوا لگنے لگا۔ وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی ہے، اب وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ واپس آ جائے گا؟ تم سمجھ نہیں رہی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ آفاق پریشان تھا وجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوجھا تو گاڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔ بابا جان کو ملیحہ کے مر جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنے زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیئر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لٹ جانے کا سوگ منا رہے تھے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو، آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان؟ انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ بیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو ہو نہیں سکتا، تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، نور الہدیٰ ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ بابا جان نے سانس تک روک لیا۔ بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا، کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ نور الہدیٰ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور الہدیٰ کو ان پر رحم نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی؟ بس کر دو نور الہدیٰ، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ آخر وہ میری بیٹی تھی، نور الہدیٰ چیخ کر بولے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی، پھر کیوں آپ نے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا؟
بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئے، پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے۔ چاہو تم مجھے بھی جان سے مار دو نور الہدیٰ، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟ وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا۔ مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی؟ سرد آواز اور بے تاثر چہرہ، ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا۔ آج وہ خود ان دونوں کے آگے بے بس ہو گئے۔ ان کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے، اور اس اعتراف کے بعد ہو سکتا ہے ملیحہ آپ کو معاف کر دے۔ لیکن بابا جان، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک تو کیا، اس کے بعد بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے۔ پھر ان کا دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی، پھر پڑھنے لگے۔ ڈائری کیا تھی؟ ان کے جرائم کی فہرست تھی۔ انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تند و تیز لہجے والا وکیل بھری عدالت میں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بخشی تھی۔ اس نے ہر قدم پر اس کے جذبات مجروح کیے تھے، اور آخر بات وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے دوراہے کی طرف دھکیل دیا جہاں آ کر ملیحہ پر زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی۔ الزام کڑے تھے، لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر الزام سچا تھا اور ہر جرم حقیقت۔ اعتراف کے سوا اور کیا راستہ تھا؟ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گری، پھر سرک کر ان کے پیروں پر اوندھی جا پڑی۔ پچھتاوے سے زیادہ اذیت کسی اور احساس میں نہیں، اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے، میں نے ملیحہ کو مار ڈالا، میں نے اپنی ہی بیٹی کی جان لے لی۔ کوئی ہے جو مجھ جیسے ظالم باپ کی گردن اتار دے جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو؟ مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کا قاتل ہوں میں۔ میری ملیحہ میرے ہاتھوں میں مر گئی۔ لوگو، مجھے مار ڈالو۔ ان کی آواز کمرے کی دیوار سے ٹکرا کر گونجتی رہی۔